اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو میں لے کر آئی ہوں وہ استخارہ کے بارے میں ہے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور استخارہ کے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی، تو ویڈیو کو سکپ نہ کرتے ہوئے اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل اسلامک دعا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ اپنے معاملے کو رب کے حوالے کر دینا اور اسے بہترین کی امید رکھنا۔ استخارہ ہم تب کرتے ہیں جب کسی کام کو لے کر کنفیوزڈ ہو یا کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے۔ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ بے شک ہمارا اچھا برا تو صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے اسے مدد مانگتے ہیں کہ اگر فلاں کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہمارے دل کو اس سے ہٹا لے۔ یہ سنت عمل ہے۔ نماز استخارہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت نفل یا سنت نماز جو انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ کا فیصلہ لینے کے لیے پڑھتا ہے اسے استخارہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت صرف ان وقتوں کو چھوڑ کر جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور استخارہ کی دعا پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے۔ اب اس کے ریلیٹڈ حدیث کیا ہے؟ جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، اور ہر کام کے لیے استخارہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیتے، اور کہتے کہ جب بھی تمہیں کوئی بھی کام پڑے تو 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ تو وہ دعا کون سی ہے جو ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا کون سی پڑھنی ہے ہم نے؟ وہ دعا یہ ہے: انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت عالم الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبات امری عاجلی امری وآجلی فاقدروہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبات امری فی عاجلی امری وآجلی فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ۔ یہ دعا رومن میں بھی دی گئی ہے اور عربی میں بھی ہے، تو آپ کو جو سی ٹھیک لگے وہ آپ پڑھ لیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیجیے میرے لیے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے،
یہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، تو اس کو میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اس کا نام لیجیے، میرے دین دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ برا ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں تو اس کام کا نام بھی آپ کو اس میں لینا ہے۔ پھر ہے استخارہ کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ نے استخارہ جب کیا تو اس کا نتیجہ تو آنا چاہیے نا، تو اس کا نتیجہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگا تو اس سے دور کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خواب میں ہی دکھے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ استخارہ صرف رات میں کیا جاتا ہے۔ استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، رات کی قید نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کبھی کہتے نا کہ رات کو ہی کیا جاتا ہے استخارہ، تو آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی اور کسی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ استخارہ وہی کر سکتا ہے جس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کریم کو استخارہ کرنا سکھایا۔ صحابہ کریم نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کروایا۔ تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ استخارہ جو ہے وہ آپ دوسرے کسی سے نہیں کرا سکتے ہیں، استخارہ آپ خود کریں، جس کام کے لیے کرنا ہے آپ خود کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ساری نوٹیفیکیشنز مل جائیں۔ فی امان اللہ۔